السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي يعني علي رضي الله عنه عن سكوته صلى الله عليه وسلم، قال: كان سكوته الحلم والحذر والتقدير والتفكر، او كما قال. برادران اسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور جو رحمت اور آپ کا جو احسان ساری انسانیت پر اور بالخصوص اس امت مسلمہ پر ہے، اس کی کچھ باتیں میں آپ کو سنا رہا تھا. اس میں سے ایک حدیث میں نے سنائی تھی، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور لے جا رہے تھے تو آپ کی خدمت اقدس میں دودھ اور شہد اور شراب پیش کی گئی. اکرام باعث کے طور پر مہمان کا اکرام ہونا چاہیے اور اکرام میں تنوع ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے. کسی چیز کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پلا دیا. یہ مہمان کے اکرام میں نہیں آتا، یہ تو حق میں ہے. کسی کے بھی ساتھ ہے، مہمان ہو یا نہ ہو، مہمان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کی تاکید ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا کو عزت دے اور مہمان کا اکرام کرے. اسی لیے اسلام کے اقدار میں سے یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، طلاقت وجہ سے پیش آنا، اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا اور اس کی آمد کی مشقت میں اس کے اوپر خرچ کرنے میں اہتمام کرنا. اہتمام کا مطلب ریگولر جو خرچ ہے گھر کا اس کے مقابلے میں تھوڑا ایکسٹرا زیادہ کرنا تھوڑا سا، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا، کیونکہ مہمان کھاتا اپنی قسمت کا ہے اور مغفرت کروا دیتا ہے پورے گھر والوں کی، بیٹھے بٹھائے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور مہمان کے سامنے جو رکھا گیا کھانا
بقیہ کھانا جو گھر والے کھائیں گے تو اس کا حساب لے لیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ تو مہمان کو دے دیا تھا تم، وہ بچ گیا ہے تو تم کھا رہے ہو۔ سب کھانوں کا تو حساب ہے، لیکن مہمان کے سامنے جو کھانا ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو خرچ کی ترغیب ہے، اکرام کی ترغیب ہے، طلاقت وجہ کی ترغیب ہے، بوریت نہیں ہونا، بادر نہیں ہونا، یہ اسلامی تہذیب ہے۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دوسری تہذیبیں جو اس کے مقابلے میں پائی جاتی ہیں اس میں نہیں ہے، یہ چیزیں کمی ہے ان باتوں کی۔ اور ہماری کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو کمی کی بات ہے وہ جلدی ابزرو کر لیتے ہیں، جو خوبی کی بات ہے وہ تو لیتے نہیں، لیکن جو کمی کی باتیں ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں آ کے ہم بھی بے مروت ہو جائیں، ہم بھی خود غرض ہو جائیں، ہمیں بھی بس اپنی پڑی ہوئی ہو، کوئی مہمان آ گیا تو بور ہو گئی۔ مہمان تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہاں تو رشتے دار آئے تو مصیبت ہو جا رہی، بوڑھا باپ آ گیا، بوڑھی ماں آ گئی تو مصیبت ہو جا رہی کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، ہم کہاں مصیبت پا رہے تمہاری، ہم تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جس اولاد کو جنا ہے، بڑا کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اپنی جان سے زیادہ چاہا ہے، اب وہ اولاد اپنی باپ ماں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ کہاں چلی گئی انسانیت کے اقدار ختم ہو رہے۔ یہ نہیں، ہم کو تو یہ کہا گیا کہ پرایا کوئی مہمان آ جائے جس کو آپ جانتے بھی نہیں، اور اس میں سے یہ بات ہے شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ سنا کہ جب آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے تو آپ کا بھی ایسے اکرام ہوا، آپ مہمان کے فرشتوں کے۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا گیا، شہد پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہمان کو شراب پیش کرو، اس وقت وہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت وہ شراب آخرت کی بھی شراب تھی۔ وہ جنت میں تو شراب ہے ہی، کس نے منع کیا جنت کی شراب؟ جنت میں جاؤ تو پی لو، وہ تو پینا ہی پینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا، دودھ نوش فرمایا آپ نے اس موقع پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ شہد کو یا شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کے لیے تو اجازت تھی، لیکن آپ کی امت بہک جاتی۔ اب یہ بڑا سیکریٹ لفظ ہے دیکھا جائے تو، کہ حضور کے عمل سے امت پر افیکٹ کا کیا مطلب ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات مبارک کے اس عمل سے پوری امت کے متاثر ہونے کا، کسی ایک فرد کے بھی نہیں۔ اس میں بعض راز ہیں بہت سے، اور سیدھی بات توجیہ کی جو ہوتی ہے، جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری ہر بات منتقل ہوگی امت میں، چونکہ پیغام رسانی آپ کا کام ہے، اور نبی کی ہر بات جو ہے، ہر حرکت اور سکون اور ان کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ ہے، امت کے سامنے آئے گا کہ آپ نے یہ کیا، تو سفر معراج کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ تو جب امت کے سامنے آئے گا تو امت بھی خواہشات اور لذات کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ دودھ کے مقابلے میں شہد پینا، دودھ کے مقابلے میں شراب پینا، یہ انجوائے کرنے میں آتا، تھوڑا سا ضرورت سے ہٹ کر انجوائے کرنا ہے۔ تو انجوائمنٹ کی طرف جو ہے نا امت متوجہ ہوگی سنت سمجھ کے۔ ایک ہے مذہب کی حیثیت سے جانا، اور ایک ہے طبیعت کی حیثیت سے جانا جائز سمجھ کے۔ شریعت نے لطف حاصل کرنے کو، لذت حاصل کرنے کو جائز حدود میں جائز کیا ہے، تو جائز سمجھ کے اختیار کرنا الگ چیز ہے، سنت سمجھ کے اختیار کرنا الگ چیز ہے۔ ایسے سنت ہونے کے وہ تو عبادت ہے، وہ تو سارے اولیاء کریں گے، پھر وہ تو سارے صلحاء کریں گے، پھر وہ تو سارے علماء کریں گے، پھر اور عوام کا تو کہیں نہیں کیا، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ امت خواہشات کی طرف متوجہ ہو جاتی سنت کی حیثیت سے، اور جس دن یہ امت خواہشات میں اور لطف اندوزی میں متوجہ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے دین پر جمنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیسوا عباد اللہ المترفین، لیسوا عباد اللہ المتنعمین۔ بہت زیادہ ناز و نعمت کا اہتمام اور تکلفات اور مزے لینا یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا نہیں ہے، حضور نے فرمایا، کیونکہ اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے والا پھر جو ہے آخرت کی فکر زیادہ نہیں کر سکتا، دین کے کام زیادہ نہیں کر سکتا۔ دین کی مشغولیت میں تو محنت ہے، مجاہدہ ہے، صبر ہے، برداشت ہے، وہاں یہ سب چیزیں کہاں ہیں، مزے اڑاتے چلو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں اس حدیث شریف سے جو بات علماء نے بیان فرمائی تھی اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت اس امت پر ہے، کتنی شفقت اس امت پر ہے۔
کہ اپنے ایک ایک عمل کا کیا تاثر ہونے والا ہے، اس کو تک آپ نے دھیان میں رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ آپ نے کتنا مجاہدے میں رکھا. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے لو نہیں لگائے اور دنیا کو اپنے پاس آنے نہیں دیا. اس حیات مبارکہ میں جو دنیا کی، یہ تو آپ حیات ہیں. اس دنیا میں جب تک آپ قیام پذیر رہے، جلوہ افروز رہے، اس وقت تک آپ دنیا سے نہیں رہے. حالانکہ دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. اللہ والوں کو دنیا نقصان نہیں پہنچاتی. سلیمان علیہ السلام کو دنیا نے نقصان نہیں پہنچایا، یوسف علیہ السلام کو دنیا نے نقصان نہیں پہنچایا، داؤد علیہ السلام کو دنیا نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ لوگ نبی بھی تھے اور اس کے ساتھ بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس کمی تھوڑی تھی دنیا کی. جب دنیا نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا تو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کیا نقصان پہنچاتی؟ وہ آپ کو تھوڑی متاثر کر سکتی تھی. اس لیے کہ اللہ کے قرب میں کوئی فرق تھوڑی آنے والا تھا. نہیں، لیکن آپ نے اس بات کا اندازہ فرمایا کہ اگر میں دنیا کی جمع کی طرف متوجہ رہوں اور اس کے ساتھ دین کا کام کروں تو امت کے لیے دشواری ہوگی. امت یہی سمجھے گی کہ پہلے دنیا جمع کرو پھر دین کا کام کرو، پھر دین پر چلو. اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آج اس کے بغیر بھی امت یہ سمجھنے لگی. حالانکہ آپ نے تو اس کا اہتمام فرمایا کہ یہ غلطی نہ آئے، یہ فکر، یہ فکر پیدا نہ ہو. اور اس کے بعد جب وہ متوجہ ہو جائے گی تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی. کیونکہ جب دنیا میں وسعت آ جاتی ہے تو پھر دنیا اپنے غالب آ جاتی ہے آدمی پر، اور یہی اس کا دھوکہ دینا ہے. وہ دھوکہ دے دیتی ہے، انوالو کر لیتی ہے، بزی کر لیتی ہے آدمی کو اپنی طرف. پھر ایسا آدمی آخرت کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، موت ماں بعد الموت کو نہیں سوچ سکتا، بہت جلد مر جانے کو، قبر کی زندگی کو، حشر کی زندگی کو، جنت اور جہنم کو زیادہ سوچ نہیں سکتا ایسا آدمی. جب نہیں سوچ سکتا تیاری نہیں کر سکتا، تیاری نہیں کر سکتا تو ادھورا چلا جاتا ہے. اور ادھورا جانا بہت بڑا نقصان ہے. بے ایمان سے جانا، بے ایمان سے جانا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ تو بہت ہی خسارہ ہے، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. لیکن ایمان کے ساتھ ادھورا جانا یہ بھی بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اور ایمان والا اگر دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا تو پھر نہیں کر سکتا یہ کام. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی یعنی پوری حیات مبارکہ میں دنیا سے دور رہے تاکہ امت کو ایک سبق رہے اور امت غلط راستے کی طرف میری وجہ سے نہ جائے، سنت سمجھ کے نہ جائے. کیونکہ قیاس کرنا تو ہر ایک کو آئے گا نہیں کہ قیاس پاکانہ، قیاس خود مغیر. بڑے لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، امت تو یہ کہے گی کہ نہیں آپ نے ایسا کیا تو یہ سنت ہی ہوگا. لیکن تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز آپ کے ساتھ خاص تو نہیں ہے. بڑے لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے بہت سی چیزوں میں. گرچہ مانت در نوشتن شعر و شیف، اس لیے قیاس نہیں کرنا چاہیے. روم فرماتے ہیں اگرچہ کہ دیکھنے میں شعر اور شیر ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. شیر کے معنی دودھ کے ہیں اور شعر کے معنی شیر کے ہیں. شیر آباشت کے آدم یہ خورت، شیر آباشت کے آدم را خورت. شیر وہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پیتا ہے اور شیر وہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو کھا جاتا ہے. لکھنا پڑے گا تو شیر یا را دونوں کو لکھنا پڑے گا. گھر سے مانت در نوشتن شیر و شیر، قیاس پاکارہ، قیاس از خود مغیر. مگر یہ امت ایسا نہ کرتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بچا ہی رکھا. تو یہ آپ کی رحمت ہے ہمارے اوپر اور یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ امت صحیح راستے پر انڈیویجولی بھی رہے اور کلیکٹیولی بھی رہے. بحیثیت مجموعی پوری سوسائٹی، پورا انوائرمنٹ، پوری امت بنانا جس کو بولتے ہیں میرے دوستوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہمیشہ آپ اس فکر میں رہتے تھے. ایک حدیث شریف گزری میری نگاہوں سے پرسوں کہ جس کی میں نے ابھی خطبے کے بعد میں جس کو میں نے پڑھا ہے. عجیب بات ہے. سرکار کی ہر بات عجیب ہے، لیکن جب بعض مرتبہ ایک اچانک سی بات سامنے آتی ہے تو بڑی ہی عجیب لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جب فرماتے تھے تب تو خیر فرماتے ہی تھے، آپ جب بولے تو پھر اس سے ظاہر کہ پوری دنیا میں نور پھیل گیا، ساری انسانیت کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، انسانیت کو اللہ کی عبادت کے طریقے ملے. جب آپ گویا ہوئے اور آپ اپنی زبان مبارک کو کھولے تو انسانوں کو بڑے چھوٹوں کے ادب معلوم ہوئے، حق و حقوق معلوم ہوئے، انسانوں کو نظام و تمدن معلوم ہوا، انسانیت معلوم ہوئی، امن و امان کی زندگی گزارنے کے راستے ان کے علم میں آئے، ڈیل کے طور طریق ان کو معلوم ہے کہ ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے، خرید و فروخت کے، نکاح و طلاق کے، حضانت و ربوبیت و تربیت کے، بچوں کے وراثت کے اور حدود و سزاؤں کے، امن و شانتی کے قائم کرنے کے، نظام ملکی کے، نظام قبائل کے، نظام بیت کے اور نظام ذات کے. ایک اپنی ذات کا نظام ہوتا ہے، ایک اپنے گھر کا نظام ہوتا ہے،
ایک پوری فیملی اور قبیلے کا نظام ہوتا ہے، ایک پورے بلد اور سٹی کا نظام ہوتا ہے، ایک پورے ملک کا نظام ہوتا ہے، ایک پورے عالم کا نظام ہوتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تعلیم دی اور سب کو صحیح فرمایا تھا. پورے عالم کو درست فرمایا، پورے ملکوں کو درست فرمایا، پوری انسانیت کو درست فرمایا. آپ جب بولے تو خیر بولنے کی بات، لیکن جو بات میری نظر سے گزری جو میں سنانا چاہ رہا تھا اور یہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے تھے، آپ جب نہیں بولتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ یعنی نہیں بولنا بھی آپ کا بولنا تھا، اور نہیں بولنے میں بھی آپ کچھ فرماتے تھے جس کو صحابہ نے نوٹ کیا. اور صحابہ سچے عاشق تھے، عاشق جانثار تھے، اور فریفتہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے حرکت اور سکون دونوں کو واچ کرتے تھے. آپ کچھ فرماتے تو وہ بھی واچ کرتے تھے، کچھ نہیں فرماتے تو وہ بھی واچ کرتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ خاموش ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ عجیب بات نظر سے گزری. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کیف کان سکوتہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیسے تھی؟ آپ کی خاموشی کیسے تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں 4 باتیں تھیں. اس خاموشی میں آپ 4 بات بولتے تھے. یہ نبی کا اعزاز ہے، یہ سرکار کا اعزاز ہے یہ. اور صحابہ نے اس کو واچ بھی کیا اور لیا بھی. فرمایا الحلم والحذر، الحلم والحذر والتفکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں یہ بات تھی کہ آپ کا خاموش رہنا، اور وقت تقدیر، چوتھی چیز ہے وقت تقدیر، اندازہ ہمیشہ قائم کرتے رہتے تھے. آپ خاموش رہتے لیکن خاموشی میں خاموشی نہیں ہوتی. کون کیا کر رہا، کون آ رہا، کون جا رہا، کس کو کیا ہونا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. اب تقدیر خاموشی نہیں ہوتی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اور معراج میں جاتے ہوئے جب آپ کے سامنے ایک چیز آئی تو آپ کا ذہن پہلے سے ہمیشہ ان باتوں کو سوچتا رہتا تھا کہ میرے اس عمل کا کیا نتیجہ ہے، میرے اس عمل سے کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا افیکٹ ہے، اس کا کیا تاثر ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ویسا تو نہیں ہوگا. اس کو تقدیر کہتے ہیں، اندازہ قائم کرتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ ہمیشہ تقدیر میں رہتے تھے، یا پھر آپ تفکر میں رہتے تھے. وَأَمَّا تَفَكُّرُ فَفِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى، دنیا اور آخرت دونوں میں سوچتے رہتے تھے. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان. سب سے پہلے شمائل میں آپ کو یہ ملے گا. آپ کیسے تھے؟ بولے آپ ہمیشہ سوچنے والے تھے اور مسلسل غم میں رہنے والے تھے. سوچنا، فکر کرنا، اور فکر دنیا اور عقبہ دونوں کی کرنا. انسانوں کو اگر فکر کا مادہ متاثر ہو جائے تو پھر ان سے انسانوں میں اور جانوروں میں فرق نہیں رہتا. ہماری خصوصیت اور امتیاز جو ہے وہ فکر سے کام لینا ہے. خالی بھاگم بھاگی یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے. نہیں، بھاگنا سوچ کے ساتھ، بھاگنا دماغ کے ساتھ، بھاگنا پلاننگ کے ساتھ، بھاگ دوڑ کرنا سوچ کے ساتھ. اور وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہونا، دنیا اور عقبہ دونوں کے لیے ہونا. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. یہ سوچ دونوں پر ہونا کہ بھئی یہاں پہ یہ سوچ کی ضرورت ہے، مگر اس کا آخرت میں کیا رزلٹ ہے، اس کا آخرت میں کیا اثر ہونے والا ہے، آخرت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، آخرت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے فکریں کی اور پیسے بہت جمع کر لیے، اچھے مکان بنا لیے، کاروبار اپنا جما لیا، مستقل آمدنی کے سورسز بنا لیے، فکریں کی. لیکن یہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ آخرت کی کوئی فکر ان کے پاس نہیں. ان کے ذہن میں پلان ہی نہیں آتا کہ یہ کچھ اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس کو ذخیرہ آخرت بنا لوں، کیونکہ مر جاؤں گا تو یہ سارے تو بات کے کھا جائیں گے وہ رقم. یہ اللہ نے اس لیے دیا اپنی ضرورت سے زیادہ کہ میں پلاننگ کر لوں آخرت کی. اب دے دیا تھوڑا بہت چندہ کسی کو دے دیا، زکات نکال دی تو اور کیا کرنا، اس سے زیادہ کیا کروں. بھائی یہ پلاننگ میں تھوڑی ہے تمہاری، یہ تو جھپ مار کے کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کرو گے تو سب سے ماریں گے اللہ پاک. پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو چیز عنایت فرمائی ہے ایکسٹرا، اس کے ساتھ ایسا نظام قائم کرنا کہ آپ کے اخبار نیارے ہو جائیں، قسمت چمک جائے، جیسے دنیا میں چمکی آخرت میں چمک جائے، وہاں بڑے درجات ملے، کچھ بڑا بڑھ کے کام کر لیں، کچھ ایکسٹرا کام ہو جائے، اس کا نام ہوتا ہے پلاننگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خاموشی کا دوسرا جو حصہ تھا وہ تفکر تھا. پہلی چیز تقدیر تھی اور دوسری چیز تفکر تھی، اور تیسری چیز الحذر. الحذر میں نے بیدار مغزی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نفس تھے. غافل رہنا، ایک چیز میں مگن رہ جانا، ایک چیز میں محو ہو جانا، ایسا نہیں.
جیسے تقدیر کے اندر ہوتا ہے، اندازہ قائم کرنے میں وہ بیدار مغزی سے ہی تقدیر ہوتی رہتی ہے۔ حضر کے اصل معنی احتیاط کے ہیں، اور حضر کے اصل معنی بیدار مغزی کے ہیں، کہ ذہن کو ہمیشہ الرٹ رکھنا۔ ہاں بالکل الرٹ ہوتے تھے، سستی نہیں محسوس ہوتی تھی آپ پر، اور محبیت نہیں محسوس ہوتی تھی، کون آ رہا کون جا رہا، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ آتے ان میں سے ہر ایک کو یہ گمان ہوتا کہ حضور کی میرے ساتھ سب سے زیادہ خصوصیت ہے، کیونکہ آپ ایسا اس کی طرف توجہ دیتے تھے، اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنتے تھے، اس کا جواب اتنی تسلی سے دیتے تھے۔ شان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی الحضر میں ہوتا، بیدار مغزی میں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی جو بات تھی آپ کی وہ الحلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا وہ حلم اور صبر کے ساتھ میں ہوتا تھا۔ آپ کو کوئی چیز غصے میں آپے سے باہر نہیں کر دیتی تھی، کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ گئی، طبیعت بھڑک گئی اور آپے سے باہر ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپے سے باہر ہو گئے ہوں غصے میں۔ ہاں دین کے معاملے میں آپ غیرت بہت دکھاتے تھے، کوئی بات خلاف شرع ہوتی تو شریعت کا غصہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ اتنا غصہ کرو کہ وہ برائی ختم ہو، وہ خرابی ختم ہو۔ جب تک آپ خاموش نہیں رہتے تھے، جب تک وہ برائی ختم نہیں ہوتی تھی، وہ نامناسب بات ختم نہیں ہوتی تھی، وہ ناحق بولنے والا آدمی حق پر نہ آ جاتا تھا، اس وقت تک آپ خاموش نہیں ہوتے۔ لیکن ویسے فی نفسی طبیعت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم، برداشت اور صبر تھی، تو آپ کے سکوت میں یہ چیز تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو مرتبہ اور شان کا اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم اللہ نے آپ کو بنایا تھا، کہ خاموشی میں آپ کیا کر گئے، آپ کی خاموشی میں کیا ہوتا آپ سے، خاموشی سے آپ نے کیا کر کیا؟ صحابہ کو دیکھیے کہ خاموشی کو واش کر کے انہوں نے ایک چیز نکالی، حضرت علی ویسے بہت سی چیزیں ہیں، ایک حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اپنے صاحبزادے کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ پوچھا کہ کئی پر کانا سکوت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت کیسا تھا؟ فرمایا کہ کانا سکوت ہو فی اربعین، آپ کا سکوت 4 چیزوں میں ہوتا تھا، الحلم والحذر اور والتقدیر والتفکر۔ حلم و حذر اور تقدیر و تفکر، ان 4 چیزوں میں تھا۔ پھر ایک کی تفصیل ہے شمائل کے اندر، شمائل حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اوصاف کی کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے یہ، اور اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے شمائل ترمذی، پڑھنا چاہیے، بہت عجیب چیز ہے۔ اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ایک کتاب ہے سیرت کی، اس میں موجود ہے، تقریباً پورا ہی موجود ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اس میں بیان کیے گئے ہیں اس میں آپ کو یہ بات ملے گی، اور اس کا ہر مسلمان کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت پوری امت میں جو پائی جاتی ہے اس کا ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کا اہتمام خود آپ نے بھی فرمایا، آپ نے خود ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ فرمایا، ایسا انداز اختیار فرمایا، ایسی شفقت فرمائی، ایسی محبت فرمائی کہ یہ پوری امت بحیثیت مجموعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عظیم سمجھتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور سب سے زیادہ آپ کی بات کو دوسروں پر مقدم کرتی ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ عمل کے اعتبار سے بھی آگے رکھتے ہیں، لیکن عقیدے کی حد تک جہاں تک بات ہے پورے مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کی بات بڑی نہیں، آپ کے مبارک طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں، آپ کی سیرت سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں، آپ کی شخصیت سے بڑھ کر کسی کی شخصیت نہیں، آپ کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں، اللہ کے بعد مخلوقات کی بات ہو، آپ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت کے خلاف کوئی بات ہوئی کسی کی طرف سے، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اس کو گوارا نہیں کرا کوئی، اور نہ کر سکتا ہے کبھی، وہ بنائے نہیں گئے ہیں۔ پچھلی امتوں کا سسٹم بالکل الگ تھا، وہ دوسرا اگر بے عزتی کرتا تو گوارا کرنا تو وہ دور کی بات ہے، وہ خود ہی بے عزتی کر لیتے تھے اپنے پیغمبر کی، وہ خود ہی بے حرمتی کرتے تھے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی امت، بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا، لیکن یہ امت ایسی ہے کہ اس امت کو آپ دیکھیں گے کہ یہ محبت اور عظمت کے ساتھ رہنے والی ہے، اور محبت اور عظمت کے ساتھ اتباع اور اطاعت ہے۔ وہ جتنی ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی، بڑھے گی، تازہ ہوگی، اتنا زیادہ غلامی اور اتنی زیادہ سرنڈنگ اور اتنی زیادہ فرمانبرداری کا جذبہ آدمی میں آئے گا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مجھے تو اپنے سرکار کی غلامی کرنی ہے۔ تھوڑے دن پہلے جو قصہ چلا تھا کیسا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس کے لیے فائدہ پہنچا دیا۔ عدو شر برنگیزت خدا میں آبود و خیرہ، دشمن ہمیشہ کچھ نہ کچھ شر کی چنگاری اچھالتے رہتے۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ دشمن اگر شر کی چنگاری اچھالتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس میں سے خیر نکال دیتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک آواز ہو گئے، ملکوں کی اپنی بات ہوتی ہے، علاقوں کی اپنی بات ہوتی ہے، قوموں کی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن فرمایا حرمت نبی،
یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کے مسلمان پوری دنیا میں کہیں پر ہو، جس جگہ پر ہو، جس حالت میں ہو، یہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح چاہے. اور یہ بات میرے دوستوں ہمارا سرمایہ ہے، یہ اس کی حفاظت کرنا ہے یوتھ جنریشن کے اندر اور ہمارے اپنے اندر بھی، کیونکہ یہ چیز جتنی ہوگی اتنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات میں پختگی اور سچائی ہوگی اور اتنی زیادہ اتباع کا جذبہ اس امت میں آتا رہے گا. نفس و شیطان کے شکار ہیں ہم لوگ، آج نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہوگی تو کل ماننے لگیں گے. ابھی نہیں مان گے، تھوڑی دیر کے بعد مانیں گے. ایک وقت میں نہیں مانا، دوسری وقت میں مانیں گے. ایک مادہ ہونا چاہیے پہلے. اگر کسی وجہ سے غفلت کے شکار ہے مسلمان، سستی کا شکار ہے، نفس کا شکار ہو گیا، شیطان کا شکار ہو گیا، لیکن جوہر اصلی اگر موجود ہے اس جوہر اصلی سے انشاءاللہ اس کی تربیت کا کام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت ہے اس امت پر اور آپ کے یہ احسانات ہیں اور خود آپ کی یہ سمجھ لیں کہ یہ پلانی ہے کہ اس امت میں اللہ پاک اس بات کو قائم رکھے اور حضور کی برکت اور آپ کے طفیل سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں یہ آپ ہی کا فیض ہے جو امت میں پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں حضور کی محبت اور عظمت اور بڑھائے اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھیں گے.